حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہم وہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک ہے کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا، اور یہ اشتہار انہوں نے اپنی کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا۔ یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں، باتھ روم بھی کھولتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشتہار جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ، یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے، اور بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مکمل ویڈیو آپ کو کچھ دیر کے بعد دکھاتا ہوں، لیکن ناظرین اکرام یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر جتنے بھی سرکاری اشتہارات تھے وہاں سے حیران کن طور پر حکومت نے بابائی قوم جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی تصاویر جو ہے وہ غائب کر دی تھی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سمیت باقی اپوزیشن پارٹیوں نے بھرپور احتجاج کرایا، اور اسی کو لے کر سینیٹر فیصل جوید جو ہے انہوں نے بابائی قائد اعظم کی تصویر نہ لانے پر سینٹ میں ہنگامہ کر دیا۔ آئیے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ دل کے ساتھ پوری کوششیں کی اور پھر پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمیں اس سلسلے میں اس ایک چیز کے اوپر سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب آتا ہوں سر میں کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। अगर आप भूल गए हैं तो आपने देखा कि किस बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान का परचम हाथों में लिए सड़कों पे निकले हैं जश्न आजादी मनाने के लिए और बात करने के लिए कि हमें इस मुल्क में इंसाफ कायम करना है, इस मुल्क को वो मुल्क बनाना है जो सही मानों में कहलाए कायदे आजम का पाकिस्तान। हमें हकीकी आजादी जिसकी हम बात करते हैं इमरान खान साहब, वो हकीकी आजादी है इस नाइंसाफी से आजादी, इस गुर्बत से आजादी। हकीकी मानों में जो कायदे आजम का पाकिस्तान है हम वो बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहां ये अपने इश्तिहार से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ही निकाल देते हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक है कि क्यों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उस इश्तिहार से निकाला गया। और ये इश्तिहार इन्होंने अपने कुछ जाती पैसे से नहीं लगाया, ये हर चीज के इश्तिहार लगाते हैं, बाथरूम भी खोलते हैं, पब्लिक टॉयलेट उसके ऊपर भी अपनी तस्वीर लगा देते हैं, कोई चीज हो वहां लगा देते हैं। ये इश्तिहार जो यौम आजादी के हवाले से है तमाम अखबारात में हर जगह, ये इनके अपने पैसों से नहीं लगा, जाती पैसों से नहीं लगा, ये टैक्स पेयर के इस अवाम के पैसों से लगा है और उसमें इस मुल्क को बनाने वाले की तस्वीर नहीं है। और सबसे तुम वापस किया जाए। और दूसरी चीज, बहुत से मुस्तहिक लोग जिन्होंने इस मार्का हक में हमारी अफवाज, हमारी एयरफोर्स, सब ने जो एक इतनी बड़ी फतह हासिल की माशाअल्लाह, और जिस तरह से फिजाओं में, समंदरों पर, जमीन पर हमारे जवानों ने इस मुल्क का दिफा किया और फतह हासिल की, वहीं पर बयानिए की इस जंग में इमरान खान के सोशल मीडिया टाइगर्स ने डिजिटल स्पेस के अंदर पाकिस्तान के लिए भरपूर फतह हासिल की। वो कैसे? आप उठा के पूरा डेटा देखें, यहां तो ये लफ्ज तक नहीं बोल रहे थे और वहां पे वो इमरान खान कैदी नंबर 804 जेल से पैगाम देता है कि कौम यकजा हो, पूरा मुल्क यकजा हो। यकजहती की बात की इमरान खान ने और अपने सारी पार्टी को हिदायत दी कि हमने मोदी के झूठों को, भारत के झूठों को पूरी दुनिया में बेनकाब करना है और ऐसा करके दिखाया। ये सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। सोशल मीडिया आज इसकी ताकत है, वहां पे जो पाकिस्तान का दिफा किया और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था, जो झूठ पे मबनी था, उसको काउंटर किया। पूरी रातें जागते रहे ये हमारे यूथ, जिनका शुक्रिया भी अदा किया गया था। लेकिन जो अवार्ड्स की आपने बात की, ठीक है, बहुत से अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, बहुत से लोग इसके मुस्तहिक थे, लेकिन वहीं पे जब उन्होंने देखा कि उनको तो ठीक मिल रहा है लेकिन कईयों को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए, ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया आपने, उसकी वक़्त ही खत्म कर दी कि जो राह चलता है उसको अवार्ड दे दिया। ये क्या तरीकाकार है? जो मुस्तहिक है ये उनकी इंसल्ट है कि उनको अवार्ड तो मिल रहा है लेकिन साथ जिसको मिल रहा है वो इसका मुस्तहिक कैसे है? इतनी उसकी वक़्त खत्म कर दी। लेकिन मैं चाहूंगा चेयरमैन साहब एक चीज कि ये जो बात हमने की है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, इस पे हमें वजाहत चाहिए। ये हम हाउस चलने नहीं देंगे जब तक इस पे वजाहत नहीं आएगी, क्योंकि ये अवाम का पैसा है जिस पे इन्होंने इश्तिहार छापा और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ही नहीं छापी। एक बात मैं कर दूं, जहाँ तक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ताल्लुक़ है, जिन्ना साहब का ताल्लुक़ है, मेरे आबा अजदाद और मेरे वालिद दे वर द सिग्नेटरी टू द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए हमारा तो उनके साथ बहुत दरीना ताल्लुक़ है। मिनिस्टर साहब उसका जवाब देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है अवार्ड्स का, प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता। जब 18th अमेंडमेंट पास हुई थी तो मैं सबको अवार्ड दिया, मैंने खुद नहीं दिया, तो इसलिए बाकी जवाब। चेयरमैन, मैं ये तवक्को रखता हूँ अमुल से बात हमने सुनी, मैं कोई मुतनाज़ बात नहीं करूँगा। दो बातों का जवाब आपने अवार्ड्स के हवाले से, मेरा ख्याल में उसका जवाब बनता नहीं है। मैं सिर्फ तस्हीह कर दूं कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं
ان میں سے ہمارے 8 وہ لوگ ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں فوراً بعد بین الاقوامی دورے پہ گئے تھے تاکہ جو لابنگ ہے اس حوالے سے اپنا حق ادا کر سکے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سینٹ سے تھی، سینیٹر مصدق ملک صاحب تھے، سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ تھی سینٹ سے، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی، اور وہ لوگ فیصل سبز واری صاحب جی. جو وزراء تھے 6 یا 7 کل سر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اس کے بعد وزیر اعظم نے روایتاً، جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی وار کیبنٹ نامینیٹ کرتے ہیں جی، اور اس کے لیے ان لوگوں نے وہ راتوں کو جاگتے تھے کیونکہ کئی دفعہ سچویشن ایسی کروشل ہوتی تھی جس میں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ، اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن. تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا جی سینیٹر فیصل جوید کی سینٹ میں دھویں دار سپیچ حکومت کو شرم دلا دی، اور انہوں نے کہا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ نے سرکاری اشتہارات بنائے اور عوام کے ہر دل عزیز قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو آپ نے سرکاری اشتہارات میں شائع کرنا مناسب نہ سمجھا. حکومت کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ آپ عوام کے پیسے سے یہ اشتہارات لگا رہے ہیں، کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے جس میں آپ سکپ کریں قائد اعظم کی تصویر کو. جن کی بڑی بڑی تصاویر آپ نے لگا رکھی تھی، عوام ان کو پسند نہیں کرتی. یہ آپ ذہن میں رکھیں، عوام کا جو ہر دل عزیز لیڈر ہے وہ قائد اعظم ہے، اور قائد اعظم کے برابر تم لوگوں کو اہمیت نہیں مل سکتی. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو پھر عوام کا ٹیکس کی تصویر کے اوپر کیوں نہیں لگایا گیا جن کو عوام دیکھنا چاہتے ہیں؟ ناظرین اکرام، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں کا مقروض ہے، اور دنیا میں 5 مالک ایسے بھی ہیں جو کہ پاکستان کے مقروض ہیں. جی ہاں ناظرین اکرام، یہ لطیفہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اور ان 5 مالک سے پاکستان نے مجموعی طور پر 30 کروڑ 45 لاکھ ڈالر وصول کرنے ہیں، جو کہ پاکستان کی کرنسی میں بنتے ہیں کم پہ 86 ارب روپے. اور ان 5 مالک میں بنگلہ دیش، سری لنکا، سوڈان، عراق اور گینی بساؤ جو کہ افریقی ملک ہے وہ شامل ہے. ان مالک کو پاکستان نے 80 اور 90 کی دہائی میں ایکسپورٹ کریڈٹ کے تحت جو ہے اشیاء بیچی تھی. نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے جو ہے پاکستان کو بعد میں پے کر دیں گے، لیکن ناظرین کرام کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن تاحال ان مالک نے پاکستان کا یہ قرض جو ہے وہ واپس نہیں کیا. آئیے ناظرین کرام، آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کون سے مالک نے پاکستان کا کتنا قرض جو ہے وہ دینا ہے. تو سب سے زیادہ پاکستان کا جو مقروض ملک ہے وہ ہے جی عراق. عراق نے ناظرین کرام سب سے زیادہ 23 کروڑ 13 لاکھ ڈالر جو ہے پاکستان کے ادا کرنے ہیں، جبکہ دوسرا نمبر ہے سوڈان کا. سوڈان سے 4 کروڑ 66 لاکھ ڈالر پاکستان نے وصول کرنے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے جی بنگلہ دیش پر شوگر پلانٹ اور سیمنٹ کی مد میں 2 کروڑ 14 لاکھ ڈالر کا قرض ہے. جبکہ چوتھا نمبر ہے گینی بساؤ کا، جس نے 36 لاکھ 53 ہزار ڈالر کی رقم جو ہے پاکستان کو ادا کرنی ہے. سفارتی ذرائع سے ان مالک سے بار بار کوششیں کی گئی، لیکن تاحال ناظرین کرام ان مالک نے پاکستان کا قرض واپس نہیں کیا. ان مالک کو یاد دہانی کے خطوط اور ڈمانڈ نوٹس بھی پاکستان نے متعدد بار بھیجے ہیں، لیکن تاحال جو ہے اس حوالے سے کوئی کامیاب پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ واجب الادا رقوم کی ریکوری کے لیے معاملہ اب ان مالک کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے.